سینہ آمینہ دلال مدینے دے تاجدار ایمان والیاں دے اور کائنات دے اور عالمین دے جہاناں دے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ولادت باسعادت کا ذکر ہوا۔ مدنی کریم علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، بے شمار ارہاسات کے ساتھ، بے شمار عجائبات کے ساتھ، بے شمار فضائل کے ساتھ، بے شمار انعامات کے ساتھ کائنات میں تشریف لائے۔ اماں آمینہ فرماتی ہیں، جب میرا بیٹا، میرا لال، میرا لخت جگر، صاحب حسن و جمال، بے مثل و بے مثال صاحب حسن و جمال جب دنیا میں تشریف لائے، ام ایمن دائیہ میرے پاس ہیں، پکڑا اور سوچ کرتی ہیں کہ اس بچے کو نہلایا جائے، صاف کیا جائے، اس بچے کو جو ماں کے پیٹ کی آلودگی ہے اس سے دور کیا جائے۔ جب یہ سوچ بنا کر کائنات کے نبی کو اٹھاتی ہیں تو آواز آتی ہے، ام ایمن ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاہرا مطہرا۔ اے ام ایمن، کس بچے کو نہلانے کے بارے میں سوچ رہی ہو؟ یہ تو کائنات کو پاک کرنے کے لیے آیا ہے، بھلا اس کو کون سی پلیتی لگے گی؟ حضور کی یہ صفات میں سے بڑی صفت ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین کائنات میں تشریف لائے تو طاہرا مطہرا، پاک بھی تھے اور پاک کرنے والے بھی تھے۔ اور سوچتی ہیں، خواجہ عبد المطلب اس بارہ میں سوچتے ہیں کہ میں اپنے پوتے کا ختنہ کرواؤں۔ آواز آتی ہے، عبد المطلب کیا بات سوچتے ہو؟ خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختونا۔ عبد المطلب، میں نے اپنے محبوب کو ختنہ کیے ہوئے بھیجا ہے۔ یہ بھی میرے محبوب کی بڑی صفت تھی اور کائنات کی عجیب پیدائش ہے۔ کسی فضیلت والی ماں کو یہ فضیلت نہ ملی ہوگی، کسی کائنات میں، پوری کائنات میں کسی عورت کو یہ شرف حاصل نہ ہوا ہوگا کہ جب وہ بچہ جنے اس کا بچہ سجدے کے عالم میں آئے۔ انبیاء کی مائیں بڑی فضیلتوں والی تھی، وہ بڑی خوش قسمت مائیں تھیں جن کے پیٹ سے نبیوں نے جنم لیے، لیکن اتنی خوش قسمت ہاجرہ بھی نہ تھی جس کا لخت جگر اسماعیل ہوا، اتنی خوش قسمت سائرہ بھی نہ تھی جس کا لخت جگر اسحاق ہوا، اتنی خوش قسمت رحیل بھی نہ تھی جس کا بیٹا یوسف مصری ہوا، اتنی خوش قسمت رحیل نہیں تھی جس کا بیٹا بنیامین ہوا، اتنی خوش قسمتی اور فضیلتوں والی وہ ماں نہ تھی جتنی خوش قسمت آمینہ تھی۔ نبی ان کی بھی پیدائش ہوئی ہے، وہ نبی پیدا ہوئے ہیں، وہ نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں، ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے، اتنی فضیلتوں والی کوئی ماں نہ تھی، مریم بھی نہ تھی جس کو اللہ کہتا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، مریم میں نے تیری تائید روح القدس کے ساتھ کی ہے، میں نے تیری پیٹھ کو مضبوط کیا ہے جبریل کے ساتھ، روح القدس کے ساتھ۔ وہ اتنی فضیلت والی تو وہ ماں بھی نہ تھی جتنی فضیلتوں والی محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں تھی، جتنی فضیلت والی بی بی آمینہ تھی۔ بی بی آمینہ کہتی ہیں جب محبوب کی پیدائش ہوئی نا تو حضور ایسے تھے
جس طرح کو سجدہ کیے ہوتا ہے، سجدے کے عالم میں حضور دنیا میں تشریف لائے اور زبان پر کلمات ہیں۔ یہ تاریخ ابن خلدون میں لکھا ہے، حضور دعا کر رہے تھے، رب سلم امتی، اللہ میری امت کو سلامت رکھنا، رب حب لی امتی، یا اللہ میری امت کو معاف کر دینا، میری امت سے پیار کرنا، رب اغفر لی امتی، یا اللہ میری امت کی بخشش کر دینا۔ یہ الفاظ تھے حضور کی زبان اقدس پر جب دنیا میں تشریف لائے۔ اب بی بی آمینہ کہتی ہیں میں نے گود میں رکھا، اٹھا کے رکھا، میرے پاس سے ام ایمن بھی چلی گئی، عبد المطلب بھی چلے گئے، صفیہ بھی چلی گئی، اب میں اکیلی تنہا بیٹھی ہوں۔ میں تنہائی کے عالم میں باہر دروازے سے آسمان کا نظارہ کر رہی ہوں، آسمان کو دیکھ رہی ہوں کہ اچانک ایک بدلی سی آتی ہے، اس میں گرج چمک ہے، یوں لگتا ہے کہ انتہا کا طوفان آنے والا ہے۔ اس میں گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں آتی ہیں، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اور میں دیکھتی ہوں لمحہ بلمحہ وہ گھوڑے، وہ بدلی، وہ میرے گھر کی طرف چلی آ رہی ہے۔ دروازے پر آ کر رکی، کچھ لمحے میں نے دیکھا میرا لال، میرا لخت جگر، میرا بیٹا، تمام کائنات کا سردار میری گود میں سے غائب ہو گیا۔ میں پریشان ہو گئی، میرا لال کہاں چلا گیا؟ اس سے پہلے کہ میں شور مچاتی، اس سے پہلے کہ میں آواز لگاتی، ایک ہاتف نے آواز دی، آواز دینے والے نے میں نے آواز سنی، وہ کیا کہتا ہے؟ آمینہ پریشان نہ ہو، کائنات کا سردار ہے، یہ اپنی مملوکہ زمین کی سیر کرنے کے لیے گیا ہے۔ آواز آتی ہے اٹھاؤ اسے، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک اس کو سیر کرواؤ، بتاؤ اس کو کہ یہ یہاں یہاں کا نبی ہوگا، کائنات کے ذرے ذرے کا نبی ہوگا، ایک ایک چیز کا نبی ہوگا، آسمان پہ رہنے والی مخلوق کا بھی نبی ہوگا، زمین پہ بسنے والے مخلوق کا بھی نبی ہوگا، زمین میں رینگنے والے کیڑوں کا بھی یہ نبی ہوگا۔ کائنات میں کوئی مخلوق ایسی نہیں پیدا کی گئی جس کے لیے میں نے اسے نبی نہ بنایا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرا محبوب میں نے تجھے جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہ بھی تو فرما سکتے تھے نا محبوب میں نے تجھے دنیا کے لیے رحمت بنایا ہے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا۔ تو عالمین کا کیا مطلب ہوا؟ جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے کہ عالم لاہوت ہو، عالم ملکوت ہو، عالم جبروت ہو، عالم آہوت ہو، آسمان ہو، سدرۃ المنتہا ہو، عرش و کرسی ہو، زمین ہو، زمین سے نیچے رہنے والی مخلوق ہو، تحت الثری ہو یا تحت الثریا ہو، کائنات کی جہاں جہاں بھی میرے رب کی خدائی ہوگی، وہاں وہاں محبوب تیری مصطفیٰ ہوگی۔ کائنات میں جس جگہ پہ میں رب ہوں اس جگہ پہ تو محبوب نبی ہوگا۔ آمینہ کہتی ہیں میری گود میں سے گم ہو گئے، میں حیران ہو گئی، عاطف نے آواز لگائی اس میں انبیاء کی صفات کو بھر دو، اسماعیل کی زبان دانی کو بھر دو، اس میں ایوب کی صبر کو بھر دو، اس میں داؤد کی آواز کو بھر دو، اس میں شیش کی نیابت کو بھر دو، اس میں آدم کی اقامت کو بھر دو، اس کو تمام انبیاء کی صفات سے بھر دو۔ حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میرے رب نے جب مجھے بنایا نا، میں کائنات میں آیا تو مجھ سے صفات کو لے کر، مجھ سے خصائل کو لے کر انبیاء میں تقسیم کیا گیا۔ آواز میں حضرت داؤد سب سے پیاری آواز والے تھے۔ کائنات میں پوری دنیا میں میرے رب نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے حضرت داؤد علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت، سریلی، درد والی، محبت والی آواز کسی کو نہیں دی۔ یہ میرے رب کا شعر ہے نا۔ اور وہ آواز کہاں سے آئی ہے؟ حضور کی آواز مبارک کے 100 حصے کیے گئے، اس کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ کائنات میں تقسیم کیا گیا،
3 حصے داؤد کو عطا کیے گئے۔ اب جس کے پاس 3 حصے ہیں اس کی آواز کائنات میں سب سے اچھی آواز ہے، تو جس کے پاس 99 حصے ہوں گے اس کی آواز کا کیا عالم ہوگا۔ حسن ملا حضرت یوسف کو، کائنات میں میرے رب نے ایسا حسن کسی کو نہیں عطا کیا۔ زنان مصر نے یوسف کا چہرہ دیکھا، بڑا خوبصورت واقعہ قرآن میں سورہ یوسف کا، کبھی انشاءاللہ موقع ہوا تو پڑھیں گے۔ زنان مصر نے اب دیکھا، یہ یوسف دروازے سے انٹر ہوا، پھلوں کی ٹوکری ہاتھ میں، یہ دیکھا، اب وہ کہنے لگی زلیخا یہ ہے یوسف، دیکھو۔ ان عورتوں نے یہ چھری پکڑی ہوئی ہے، ترنت زمین کو کاٹنے کے لیے تیار ہے، وہ چھری پکڑ کے اب وہ پھل کو کاٹنے کی بجائے قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور خالی ہاتھ ہی نہیں کاٹے بلکہ اگلا جملہ وہ دیکھ کے کہتے ہیں قُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اللہ کی قسم یہ تو کوئی فرشتہ ہے، انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ حسن تھا، اتنا خوبصورتی، اتنا حسن و جمال۔ اب وہ اتنا حسن کہاں سے آیا ہے؟ محبوب کے حسن کے 100 حصے کیے گئے، ایک حصہ اتارا گیا، اس کے پھر 4 حصے بنے، 3 حصے یوسف کو دیے گئے، ایک حصہ پوری کائنات میں تقسیم ہوا ہے۔ اب جس کو 3 حصے حسن ملا، کائنات میں وہ سب سے خوبصورت انسان ہے، اس کو خریدنے کے لیے بازار مصر میں لائنیں لگ چکی ہیں، ہر امیر ہر غریب چاہتا ہے اس کو ہم خرید لیں، یہ یوسف ہمارا ہو جائے، یہ ہمیں مل جائے۔ اس کے پاس حسن کے 3 حصے ہیں، اور جس کے پاس حسن کے 99 حصے ہوں گے اس کا کیا عالم ہوگا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فران کی چوٹی پہ پہلی دفعہ محبوب نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے کہا ایھا الناس لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگوں کلمہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب ابو لہب نے سب سے پہلا پتھر مارا، یہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے، انشاءاللہ کبھی وقت ہوا درد بھرا واقعہ ہے۔ تو قصہ یہ، صدیق اکبر موجود تھے حضور کے ساتھ، یہ یار غار ہیں، ان کی بھی اپنی شان ہے، باتوں میں سے بات آ جاتی ہے، ان کی بھی اپنی شان ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ لیٹی ہوئی ہیں، حضور پاس بیٹھے ہوئے ہیں، تو اچانک اٹھ کے بیٹھ گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج یہ ستارے آسمان پر چمک رہے ہیں، چاند کی آخری راتیں ہیں، وہ انہیریاں راتاں ہوں نا تو ستارے بابا چمکدے ہوندے نے، کیوں جی میں ستارے بڑے چمک رہے ہیں، یا رسول اللہ کائنات میں کوئی ایسا بندہ ہے ان ستاروں کی جتنی اس کی نیکیاں ہو جائیں؟ حضور نے فرمایا عائشہ ہے۔ اب اما عائشہ خوش ہو گئی کہ نام میرے ابا جی کا ہوگا، کہا عائشہ یہ اتنی نیکیاں، بلکہ یہ تو تھوڑے ہیں، اس سے بھی زیادہ وہ میرا یار عمر ہے۔ اب اما عائشہ پریشان ہو گئی، حضور مسکرائے، یہ تو ساریاں جانتا ہے، حضور مسکرائے، عائشہ میں جانتا ہوں تو کیا سوچ رہی ہے، تو سوچ رہی ہے میرے ابا کا نام کیوں نہیں آیا؟ عائشہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں تیرے باپ صدیق کی ایک رات جو میرے ساتھ غار میں گزاری تھی اس کا مقابلہ بھی نہیں کرتی۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے ابو بکر زندگی کی ساری نیکیاں لے لے، وہ ایک رات کا ثواب مجھے دے دے، جو رات محبوب کا سر تھا، صدیق کی گود تھی، سانپ کا ڈسنا تھا، غار میں سانپ بار بار ڈس رہا ہے ایڑی پر، اور قربان جائیے صدیق نے جنبش تک نہ کی کہ کہیں حضور کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ یہ محبت کی باتیں ہیں۔ تو فاران کوہ صفا پہ کھڑے ہیں، سب سے پہلا پتھر ابو لہب نے مارا، صدیق آگے ہوئے، چوٹ لگی، پتھروں کی برسات ہو گئی، صدیق کبھی دائیں ہوتے ہیں کبھی بائیں ہوتے ہیں، کبھی حضور کی پچھلی جانب کبھی اگلی جانب، ایسے جپھی میں لے لیا کہ حضور کو پتھر نہ لگ جائیں، زخموں سے چور ہو گیا، حضور کو بھی زخم آئے، صدیق اکبر چور ہو گئے، اتنا کہ بے ہوش ہو گئے۔ جب قریش والوں نے مزاحمت کی، چھوڑ دیا گیا، صدیق اکبر کو گھر لے گئے، 3 دن تک ہوش نہیں آیا۔ یار ساڈے بال نو 3 دن ہوش نہ آوے تو کی حالت ہوندی۔ اب ماں بھی پریشان ہے، صدیق اکبر کی ماں جناب سقرہ بھی پریشان ہیں، یہ قحافہ بھی پریشان ہے، یہ کہتے ہیں میرا بیٹا اٹھ جائے،
یہ ماں کہتی ہے میرا لال اٹھ جائے، یہ جاگ جائے، 3 دن ہو گئے، 3 دن بعد ہوش آئی، جب ہوش آئی اٹھ کے بیٹھے، اب ماں کہتی بیٹا پانی لے کے آؤں، وہ ماں پہ وہ خوشی کا یہ عالم نہیں ہوتا، پتر 3 دن بعد ہوش آیا ہے، بیٹا پانی لے کے آؤں، دوائی لے کے آؤں، کچھ کھا لے، 3 دن ہو گئے تم بے ہوش پڑا تھا۔ اب جو پہلا جملہ زبان سے نکلا ہے، یا امی اینا محبوبی، او میری ماں میرے محبوب کدھر ہے؟ بیٹا وہ ٹھیک ہے، انہیں کچھ نہیں ہوا، پریشان نہ ہو، کچھ کھا لے۔ اماں جان قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب تک میں انہیں دیکھ نہ لوں گا ایک گھونٹ پانی بھی حرام ہے۔ اور پوچھنے والا کہتا ہے صدیق تو نے ایسا کیا دیکھا ان میں کہ تم مرنے کے لیے تیار ہے، 3 دن بعد تجھے ہوش آیا پھر بھی تو انہی کی بات کرتا ہے؟ صدیق کہتا ہے جب سے میں نے حضور کو دیکھا، جب سے میں نے ان سے پیار کیا، جب سے میری نظریں ان پر پڑی، میں نے کائنات کو دیکھنا ہی چھوڑ دیا۔ اس کا عالم کیا ہوگا جس کے پاس 99 حصے حسن کے ہیں؟ تو بی بی آمینہ کہتی ہے میرے پاس سے حضور گم ہو گئے، اس سے پہلے کہ میں پریشان ہوتی عاطف نے آواز دی آمینہ پریشان نہ ہو، دکھ نہ کر، غم نہ کر، یہ سردار ہے کائنات کا، یہ جہاں جہاں میری ربوبیت ہوگی اس کی مصطفائی ہوگی، یہ اپنی مصطفائی والے مقام کی سیر کرنے کے لیے گیا ہے۔ بی بی آمینہ تسلی کرتی ہیں، کچھ لمحے بعد دیکھتی ہیں حضور تشریف لے آئے اس عالم میں کہ حضور کا چہرہ 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اب یہ ایسے بات نہیں ہے، یہ حقیقت بات ہے۔ بی بی حلیمہ کہتی ہیں ایک بار جب حضور کو میں لے کے گئی نا تو میں نے پالنے میں ڈالا، پینگج پایا پنگوڑے چ، میں نے پالنے میں ڈالا، میں جھولا دے رہی ہوں، 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے، اپنی پوری آب و تاب میں ہے، اپنے پورے حسن میں ہے، پوری چمک میں ہے۔ اب میں نے سین میں حضور کو ایسے پالنے میں لٹا دیا، میں حضور کو جھولا دینے لگی، میری نظر چاند پر پڑی، کبھی میں چاند کو دیکھتی ہوں کبھی حضور کو دیکھتی ہوں، میرے دل نے یہ تسلیم کر لیا کہ آسمانوں کے چاند میں اتنی چمک نہیں ہے جتنی اس مدینے والے چاند میں چمک ہے، اس کی چمک اس سے زیادہ ہے۔ ایسے حضور کا ہاتھ باہر نکلا، بچہ پہ آؤ نا پینگش کہ ہاتھ باہر آ جاتا ہے، تو بی بی حلیمہ کہتی میں نے غور نہیں کیا، میں اب جھولا جھلائی جا رہی ہوں، اب جب جھولا چلتا ہے تو ظاہری سی بات ہے ہاتھ باہر ہے تو ویسے ہلتا ہے، اب حضور کا ہاتھ ہل رہا ہے، اشارہ چاند کی طرف، اچانک میں نے دیکھا کہ چاند ہلنا شروع ہو گیا، میں پریشان ہوں۔ تاریخ ابن خلدون جلد نمبر 2، یہ حوالہ میں دے رہا ہوں، علامہ جریر طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کے تاریخ طبری میں حضور کی سیرت کا یہ ذکر ہے۔ بی بی حلیمہ کہتی میں حیران ہو گئی، چاند ہلنا شروع ہو گیا ہے، کبھی چاند ایسے ہوتا ہے کبھی چاند ایسے ہوتا ہے کبھی ایسے، میں پریشان ہو گئی چاند کو کیا ہو گیا ہے؟ جب میری نظر حضور پر پڑی، حضور کی انگلی پر پڑی، ہاتھ پر پڑی، میں نے جھولا روک لیا، میں نے جیسے ہی جھولا روکا چاند اپنی جگہ پہ رک گیا۔ اللہ کہتے ہیں محبوب تجھے یتیم اس لیے نہیں بنایا کہ یہ سارے تجھے تانے دینے لگے، اور میں نے تو یتیم اس لیے بنایا تجھے کھلونوں کی ضرورت پڑے تو ابا سے نہ کہہ میں چاند کو تیرا کھلونا بنا دوں، سیر کرنے کی ضرورت پڑے تو ابا سے نہ کہہ میں تجھے عرشوں کی سیر کروا دوں گا، تجھے جس چیز کی ضرورت پڑے تجھے کمی نہ ہو، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا تجھے عطا کرتا جاؤں گا کہ تو راضی ہوتا جائے گا، تو راضی نہ ہوگا میری عطا میں کمی نہ ہوگی۔ عزیزان گرامی، بی بی آمینہ کہتی ہیں حضور میری گود میں کچھ لمحے بعد آئے، جب حضور میری گود میں آئے تو حضور کا چہرہ 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ چمک رہا تھا، خوبصورت تھا۔ خواجہ عبداللہ کعبہ میں طواف کر رہے ہیں، بیت اللہ شریف میں طواف کر رہے ہیں، یہ حضور کی پیدائش کا وقت ہے، بیت اللہ شریف میں طواف کر رہے ہیں، اچانک بت آپس میں ٹکرائے، گر گئے، آواز آئی او قریش والو سنو، لوگو سنو، آج مکہ میں وہ آ گیا جس نے ہمیں بھی گرا دیا۔
جس کا دین تمام دینوں سے اعلیٰ ہوگا، جس کا اخلاق تمام کائنات میں سب سے اعلیٰ ہوگا، آج اس کی پیدائش ہو گئی۔ کسریٰ کے کنگن گر گئے، فارس کا آتش کدہ بجھ گیا، بحیرہ سمادان بند ہو گیا، پانی بند ہو گیا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارہاسات تھے۔ حضور جیسے دنیا میں آئے تو بے شمار ارہاسات۔ اب سب سے پہلے جو دودھ پلانے کی باری تھی، یہ ہے حضرت دائی ام ایمن، اصل نام ہے برکہ، یہ نام یاد رکھیے گا، اصل نام ہے برکہ۔ یہ ہیں کون؟ یہ خواجہ عبداللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی خواجہ عبداللہ، یہ ان کی باندی تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وراثت میں دی گئی۔ حضور نے ساری عمر اپنی ماں ہی سمجھا، چونکہ دودھ پیا تھا، رضائی ماں بھی ہیں، اور سب سے پہلا دودھ انہی سے پیا ہے۔ جو ہی پیدائش ہوئی سب سے پہلے دودھ ان سے پیا ہے، پھر بی بی آمنہ سے، پھر حضرت صوبیہ جو ابو لہب کی آزاد کردہ باندی ہیں۔ یہ اب علامہ نور بخش توکلی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت رسول عربی میں بہت پیارا نکتہ لکھا۔ علامہ نور بخش توکلی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، جس دن پیدائش ہوئی نا تو یہ صوبیہ دوڑی دوڑی گئی، سردار تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو۔ صوبیہ کس چیز کی مبارک؟ سردار آپ کے بھائی عبداللہ کے گھر اللہ رب العالمین نے بیٹا دیا۔ یہ اللہ رب العالمین کا لفظ نہیں ویسے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہماری زبان سے وہی چلتا رہتا ہے۔ لات اور عزیٰ کی انہوں نے بات کی کہ انہوں نے بیٹا دیا۔ کہا یہ خبر سچی؟ ہاں جی خبر سچی ہے۔ کہا صوبیہ اگر خبر سچی، جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ اب یہاں پہ بڑا پیارا نکتہ لکھا سیرت رسول عربی میں، اگر صوبیہ کو ابو لہب نے آزاد کیا حضور کے پیدا ہونے پر، جب بھی ربیع النور شریف کی تاریخ 12 آتی ہے، جب بھی ربیع الاول کی 12 ڈیٹ ہوتی ہے، یہ حدیث ہے سنن ابی داود، کتاب سنن ابی داود، باب المناقبات، تیسری فصل، حضرت ابو ہریرہ راوی، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب بھی یہ میرے پیدا ہونے والا دن آتا ہے، اللہ رب العالمین ابو لہب پر رحم کرتے ہیں۔ ابو لہب رحم دے قابل نہیں جے، یہ حقیقت ہے، قرآن اس کے بارے میں شاہد ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائے دونوں ہاتھ ابو لہب کے۔ اور یہ میرا رب کہہ رہا ہے، یہ بھلا کیوں کہا ہے؟ جب حضور نے کوہ صفا پہ اعلان کیا نا تو پہلا پتھر ابو لہب نے اٹھایا، چاچا ہے سکا، سکا چاچا ہے۔ یہ خواجہ عبداللہ کی بیوی ہیں لبنہ بنت حاجرہ خزاعیہ، اس کا بیٹا ہے۔ حارث سب سے بڑے بیٹے ہیں، دوسرے نمبر پہ ابو لہب ہے، نام عبد العزیٰ ہے، سکا چاچا ہے۔ تیسری بیوی ہے فاطمہ بنت عمر مخزومیہ، جس کے بیٹے عبداللہ ہیں، عبداللہ کے بیٹے حضور ہیں۔ تو یہ چاچا ہوا نا سکا، دادے کی طرف سے سکا چاچا ہے، دادی کی طرف سے ستیلہ ہے۔ تو پہلا پتھر اس نے اٹھایا اور بدبخت نے کیا لفظ بولے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے ہمیں اس لیے بلایا۔ اب حضور خاموش ہیں، لیکن انہیں رب دی قسم ہے رب خاموش نہیں رہا، اور اللہ خاموش نہیں رہا، حضور خاموش ہیں، حضور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ابو لہب نے کہا تو نے ہمیں اس لیے بلایا تیرے ہاتھ ٹوٹیں؟ اب حضور خاموش ہیں، حضور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ قرآن کہتا ہے نا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، محبوب تیرے منہ میں زبان تیری ہے لیکن الفاظ میرے ہوتے ہیں، وہ تیرے نہیں ہیں۔ تو وہ بولتا ہے جو میں کہتا ہوں، جو میں کہتا ہوں وہ تیری زبان پر آتا ہے۔ یا وہ سچ کیسے ہوگا؟ اب بتاؤ یہ سچ کیسے ہے؟ اب حضور خاموش ہیں، حضور چپ ہے، حضور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ سورت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب، 30واں سپارہ جی، 30واں پارہ، اور سورت ناس، اس کے بعد فلق، اس کے بعد اخلاص، اس کے بعد لہب، یہ چوتھی سورت اینڈ سے۔ قرآن پاک کھولے، ترجمہ پڑھیں، اللہ کیا کہتا ہے؟ ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹیں، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تو میرے محبوب کو یہ کہتا ہے؟
وہ پیار دی انتہا تے ویکھو یار، رب اپنے محبوب نہ پیار کتنا کردا ہے، کتنی محبت ہوگی اللہ کو۔ یہ محبت کا کیا عالم ہے۔ میرا موضوع ویسے حضور کی ولادت ہے، لیکن بات اور طرف چلی جاتی۔ عبداللہ ابن ابی سلول ایک رئیس المنافقین، ایک منافق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ پڑھا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس نے نماز نہیں پڑھی، حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ اعتبار نہ ہو تاریخ اٹھائیں دیکھیں، احادیث میں اس کا اکثر ذکر آتا ہے۔ حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھی ہے، حضور کے ہاتھ پہ بیعت بھی کی ہے، کلمہ بھی حضور کا اس نے پڑھا ہے، قرآن بھی اس نے پڑھا ہے، لیکن تھا کیا؟ منافق۔ اس کے بارے میں قرآن نازل ہوا، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ۔ میرا محبوب تیرے پاس منافق آئیں گے، کہیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، گواہی دیں گے، واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ تو جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں۔ ان کی جھوٹی زبانوں سے نہ تو آپ کی رسالت ختم ہوگی، ان کی جھوٹی زبانوں سے نہ آپ کے تقوی میں کوئی کمی ہے، نہ آپ کی عزت میں کوئی کمی ہے، نہ آپ کی رفعت میں کوئی کمی ہے، نہ آپ کی بلندیوں میں کوئی کمی ہے، نہ آپ کی پروان میں کوئی کمی ہے، نہ آپ کی نبوت میں کوئی کمی ہے۔ میرا محبوب یہ گواہی دیں یا نہ دیں، اللہ جانتا ہے کہ آپ کا مقام کیا ہے، یہ لوگ نہیں جانتے۔ اب یہ میں محبت کی بات بتانے لگوں، میرا موضوع ویسے نہیں تھا لیکن محبت کی بات ہے۔ جب مر گیا نا، یہ فوت ہوا، تو اس کو کفن کے لیے حضور نے اپنا جبہ مبارک اتار کے دیا، اور لے جاؤ اس جبے میں اسے کفن دینا۔ اور یہ تو چھوٹی بات نہیں ہے، حضور کا جبہ جسے مل جائے کوئی عام بات ہے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان، یہ صحابی رسول ہیں، چھوٹے سے تھے، 7 سال کے۔ حضرت یمان انہیں پکڑ کے نا، انگلی سے پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں لے گئے، یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا حذیفہ ہے، اس کو دعا دیجئے برکت کی کہ اللہ اس سے برکت والا بنائے۔ اب حضور نے بلایا، بیٹا ادھر آؤ، حضور بچوں سے بڑی محبت فرماتے تھے، بیٹا ادھر آؤ۔ حاضر ہو گیا، حضور نے سر پہ ہاتھ پھیرا، اللہ تجھے برکت عطا کرے۔ 3 بار سر پہ ہاتھ ہے اس طرح پھیرا۔ وہ بڑا ہوئے نا، چھوٹے بچے سے سر پہ ہاتھ پھیرے دینا، حضور تو پھر نبی تھے، کائنات کے نبی ہیں۔ سر پہ ہاتھ پھیرا، حضرت حذیفہ ابن الیمان نے ساری زندگی بال نہیں کٹوائے۔ آخری وقت آ گیا، فوت ہونے لگے، بڑیاں بڑیاں لٹاں بن گئیاں، آخری وقت دھوئے بھی نہیں کبھی، ایسے ہی چھوڑ دیے، بڑی بڑی لٹیں ہو گئی۔ تو بیٹوں نے کہا ابا جی حجام کو بلوائیں، آپ کے بالوں کو سنوار کے کٹنگ کروا کے خوبصورت بنا دیں، موت کا کیا پتہ کب آپ چلے جائے۔ وہ بیٹا نہ 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 نہ، مجھے نہلانا بھی میرے مرنے کے بعد، تو بالوں کو نہ دھونا، یہ ایسے ہی رہنے دینا، ان کو کٹوانا بھی نہیں ہے۔ ابا جان ایسے کیوں؟ کہا جب میں چھوٹا سا تھا تو میرے باپ یمان حضور کی بارگاہ میں لے گئے، حضور نے 3 بار ان بالوں کو مس کیا ہے، میرے بالوں کو حضور نے چھوا ہے، ہاتھ لگایا ہے، میں مر جاؤں ان بالوں کو میرے چہرے پہ ڈال دینا، میرے سینے پہ ڈال دینا، جب نکیرین مجھ سے سوال کریں گے میں کہوں گا نیکی نہیں ہے میرے پاس، بس یہ بال لے کے آئے ہوں، انہیں حضور نے ہاتھ لگایا ہے، یہ حضور کے مس شدہ بال ہے میرے پاس نیکیاں نہیں ہیں۔ کتنی برکت ہوگی اس صحابی رسول کے بالوں میں، کتنی فضیلت ہوگی۔ تو جس کو حضور کا جبہ مبارک ملا ہو، جس میں پسینہ حضور کا لگا ہو، لیکن بخشش نہیں ہے۔ اب اگلا قرآن کا سٹیپ دیکھیں، عبداللہ ابن ابی سلول چلا گیا، مر گیا، حضور نے جبہ دیا، اس کو کفن دے دیا گیا حضور کے جبہ مبارک سے، اب لٹایا گیا، حضور جنازہ پڑھنے لگے تو قرآن کی آیت نازل ہوگی، فوراً قرآن نازل ہوا، میرا محبوب استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم۔ اس پر آپ جنازہ نہ پڑھیں، استغفار نہ کریں، اس کے لیے دعا نہ کریں، میرا محبوب 70 بار بھی استغفار کریں گے فلن یغفر اللہ، میں معاف نہیں کروں گا۔ حضرت عمر آگے آگے، یا رسول اللہ نے منع کیا اس کا جنازہ نہ پڑھیں۔ کہا عمر اسی بات کا دکھ ہے، میرا رب مجھے کہتا 70 بار اس پر استغفار کر، 70 بار جنازہ پڑھ، میں اس بے ایمان کا 70 بار جنازہ پڑھ دیتا۔ اب وجہ کیا ہوئی؟ بات جو بیچ میں ایک نقطہ ہے وہ سمجھیں، وجہ کیا ہے؟ حذیفہ کے ایک بار بالوں کو ہاتھ لگا تو وہ برکت والے ہیں، اسے تو حضور کا جبہ ملا پھر بھی معافی نہیں ہے، کیوں؟
یہ حضور کے ساتھ دشمنی رکھنے والا ہے، محبت کرنے والا نہیں ہے، یہ رئیس المنافقین ہے۔ اس کے بارے میں قرآن نازل ہو رہا ہے، اس کے بارے میں اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ میرا محبوب تیرا دشمن ہے۔ اے اتو یاری لائی پھردا، اتو تہاڈا کلمہ پڑھدا ہے، اے ٹڈو بے ایمان ہے، کافر ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ علامہ طوسی علیہ الرحمت نے بڑا پیارا نقطہ لکھا، اس سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی سے جو محبت کرتا ہے اس کے گناہ نہیں دیکھے جاتے، گناہ نہیں دیکھے جاتے کہ گناہ کتنے کر کے آیا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ نیکیاں کتنی کر کے آیا ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تہجد پڑھتا تھا کہ نہیں، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ نمازیں پڑھتا تھا کہ نہیں، یہ قرآن پڑھتا تھا کہ نہیں، یہ کتنے حج کر کے آیا، اس نے کتنے سال کی زکوٰۃ دی، کتنے سال کی روک لی، کتنی دیر صدقہ دیا، کتنی دیر روکا، اعمال نہیں، سب سے پہلے محبت رسول ہے۔ یہ دیکھا جائے گا اس کے دل میں میرے محبوب کا پیار کتنا تھا۔ یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کے پیارے نبی ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ جب کوہ طور پہ گئے نا تو ایک بار بڑے فخر یا انداز میں کہا، یا اللہ، اور کوئی ایسا ہے جو تجھے مجھ سے زیادہ پیارا ہو، کوئی ایسا بھی ہے کہ جو مجھ سے زیادہ پیارا ہو، جس کے بارے میں آپ مجھے حکم دیں کہ میں اس کی پیروی کرتا رہوں؟ کہا موسیٰ ہے، یا اللہ وہ کون ہوگا؟ تو میں فخذ ما آتیناک وکم من الشاکرین، جو میں تمہیں دوں اسے لو اور اس پر شکر کرو، ومت علی توحیدی، میری وحدانیت پر مرنا، وحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وحب حبیبی، میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لے کر مرنا۔ یہ نبی ہے، اللہ کا کلیم ہے، کوہ طور پہ باتیں کرتا ہے، اللہ سے بات کر رہا ہے۔ اور اج ساڈی ڈی سی نال گل ہو جاوے نا فون تے اسی چوندے پھرنے پورے محلے چ، اج اسی ڈی سی صاحب نال گل کیتی، ایس پی صاحب نال گل کر لئی، اج تا ڈی ایس پی نال ہو گئی، اج تا آئی جی صاحب نال گل ہو گئی، اور جو رب سے ڈائریکٹ باتیں کرتا ہے اس کا کیا عالم ہوگا، اس کا کیا حال ہوگا جو رب سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہے، کائنات کو پیدا کرنے والے سے ڈائریکٹ بات کرتا ہے، بیچ میں واسطہ بھی نہیں ہے کوئی، اس کا کیا عالم ہوگا۔ اور اس کو حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ وَمُطَالَا توحیدی، میری توحید پر مرنا، وَحُبِّ حبیبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے یار کی محبت میں مرنا، اس کی محبت دل سے نکال کر آؤ گے تو تمہاری معافی نہیں ہوگی۔ تو حضور کی محبت سب سے پہلا شعار ہے، ایمان کا شعار سب سے پہلا ہے۔ وہ بات نکلتی نکلتی اور طرف نکل گئی۔ میں حضور کی ولادت پر عرض کر رہا تھا کہ جب حضور پیدا ہوئے نا، بی بی آمینہ نے دیکھا کہ یہ ایسا وہ لال ہے جس کے ساتھ کا میرے رب نے دوسرا نہیں بنایا تھا۔ کہا میرا محبوب، میں اپنی ربوبیت میں یکتا ہوں، تو اپنی مصطفی میں یکتا ہوگا۔ میں رب العالمین ہوں گا، کائنات کا رب ہوں گا، جہانوں کا رب ہوں گا، تو رحمت للعالمین ہوگا، جہانوں کا رحمت کرنے والا ہوگا۔ کسی نبی کو اللہ نے اپنی صفات میں نہیں بتایا، کسی نبی کو اللہ نے اپنی صفات پر نہیں بتایا۔ قرآن پڑھ کے دیکھیں، ہر نبی کو اس کے مقام پر رکھا، لیکن جب حضور کی باری آتی ہے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، میں لوگوں پر رؤوف بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، مہربان بھی ہوں، محبت بھی کرنے والا ہوں، مہربانی بھی کرتا ہوں، رحم بھی کرتا ہوں، پیار بھی کرتا ہوں، محبت بھی کرتا ہوں۔ اور یہی بات کہی، ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میرا محبوب آپ بھی رؤوف ہیں، آپ رحیم بھی ہیں۔ اور رؤوف اور رحیم تو اللہ کی صفت ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، قرآن کہتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، اللہ اپنے بندوں پر رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اور کہا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میرا محبوب مومنوں پر رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اللہ بھی رؤوف ہے، حضور بھی رؤوف ہیں، اللہ بھی رحیم ہے، حضور بھی رحیم ہے۔ تو بی بی آمینہ کہتی ہیں یہ وہ لال میری جھولی میں آیا جس کی مبارک بادیاں مجھے ان عورتوں نے دی جو مجھ سے پہلے گزر چکی تھی۔ اتنی فضیلت والی ماں کائنات میں میرے رب نے پیدا نہیں کی، اور نبی تو اور ماں نے بھی پیدا کی ہیں، اتنی تو ہاجرہ کو میرے رب نے فضیلت نہیں دی جس کے بیٹے اسماعیل کی ایڑیوں میں سے آب زمزم پیدا کیا۔
اتنی فضیلت والی تو ماں بھی نہ تھی، اتنی فضیلت والی تو سائرہ ماں بھی نہ تھی، جس کا بیٹا اسحاق ہوا وہ پورے بنی اسرائیل کا باپ ہے۔ 70,000 نبی اس کی اولاد میں اللہ نے پیدا کیے ہیں، وہ اتنی فضیلتوں والی وہ ماں بھی نہ تھی۔ کتنی خوش قسمت ہوگی آمینہ کہ جس کے بطن سے اس نبی نے جنم لیا جو کائنات کا نبی ہوا، آسمان اور زمین کا نبی ہوا، اور اس کی نبوت کی انتہا ہی میرے رب نے نہیں رکھی۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے حضور علیہ